اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ ایک حدیث ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ علامہ محمد اقبال جنہوں نے ہمارے ملک کا خواب دیکھا پاکستان بنانے کا، انہوں نے کہا کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ ایک انگریزی کی پروورب ہے، نو فارمر نو ہارویسٹ نو فیوچر۔ اگر ہم ان ساری باتوں کو دیکھیں تو آج ہمارا کسان کہاں پہ کھڑا ہے؟ گلوبل وارمنگ سے جو پہلے پریشان ہے، جب بارشیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تو ہوتی نہیں، اور جب نہیں ہونی چاہیے تو وہ ہوتی ہیں، اور گلوبل وارمنگ کا سب سے زیادہ بڑا شکار پاکستان ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ تاریخی ہوئی خوشاب اور جیلم کے قریب، الیگزینڈر دا گریٹ اور پورس کے درمیان، اور اس جنگ کو جس میں ڈیسائسو فیکٹر تھا وہ پورس کے ہاتھی تھے، جو اس کی اپنی ہی فوج پر چڑھ دوڑے اور وہ جنگ ہار گیا۔ آج بھی یقین جانے کہ وہی صورتحال ہے، حکومت کی شکل میں، فارم 47 کی بنائی ہوئی اس حکومت کی شکل میں پورس کے ہاتھی جو ہیں وہ دوبارہ چڑھ دوڑے ہیں ہمارے ملک پہ۔ آج حالت یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ عمران خان ہو یا بشرا بی بی ہوں یا کوئی بھی ہو کہ وہ جیل میں رہیں، پابند سلاسل رہیں۔ حکومت کی پرائورٹی یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال یہاں پہ آ کر حلف نہ لے سکیں، وہ اپنا نمائندگی ادا نہ کر سکیں۔ ان کی آج جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ خریدنا نہیں ہے، اگر انہوں نے نہیں خریدنی، انہوں نے مسائل حل نہیں کرنے، تو ایسی حکومت میں بیٹھنے کا جواز کیا ہے؟ ایسی حکومت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، اس حکومت کو فی الفور چھوڑ دینا چاہیے۔ اس حکومت میں جہاں پہ اتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، یہ شعر ثابت آتا ہے کہ ہر سمت ظالموں کی خدائی ہے خدا، جینے کا حق بھی نہیں کسی بد نصیب کو۔ اس عہد نامراد میں رزق حلال کیا، عزت کی موت بھی نہیں ملتی غریب کو۔ آج ہمارے یہ حالات ہوئے ہیں اور ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے کسان کی مدد نہ کی تو جس قیمت پہ اس نے گندم اگائی تھی وہ اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ جس طرح انہوں نے بجلی کے بل دیے ہیں، جس مہنگی قیمت میں ڈی اے پی خریدی ہے، یوریا خریدی ہے، تو یقین جانے کہ اگر آج یہ اس کے داد رسی نہ کی گئی اور حکومت نے یہی کہا کہ ہمارا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ان کی پرابلم کو سالو کرنا، تو یقین مانے کہ اگلی دفعہ یہاں کھانے کے لیے بھی گندم نہیں ہوگی اور ہم کرائسس میں پھنستے چلے جائیں گے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو کشمیر جل رہا ہے۔ آج یہ ایک بات شروع ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف سے، اس کے محب وطن لوگوں کے خلاف، اس کے پاکستانیوں کے خلاف آپ لوگوں نے کیسز بنائے، ناحق کیسز بنائے، ان پہ ظلم و ستم کیا، جبر کیا، اور آج اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ 90% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اگر آج آپ کی پالیسیز تبدیل نہ ہوئیں، اگر آج یہ ڈگر اور روش تبدیل نہ ہوئی، ظلم کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، کشمیر میں یہ ظلم و ستم جاری رہے، کسانوں کو کچلا جاتا رہا پورس کے ہاتھی کی طرح، اگر یہ حکومت ہم پہ ہی چڑھ دوڑی پاکستانیوں کی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 90% جلد ہی 100% میں تبدیل ہو جائے گا اور سب عمران خان اور تحریک انصاف کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہمیں انصاف دینا تھا آج وہ انصاف کے لیے پکار رہے ہیں، اور آج آپ نے ہمارے پہ بھی یہ آتا ہے صادر کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں، ایوان میں ہم اپنی کوشش کریں گے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے، لیکن اگر یہ حکومت یہ اس کی داد رسی نہیں کر سکی تو ان کو چلے جانا چاہیے۔ میں ساغر صدیقی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور ان اشعار پر اپنا شعر ساغر صدیقی پہ ختم کرتا ہوں، اور جو سوچنے کے لیے ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، حکومت میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے لیے بھی۔ برگشتہ یزداں سے کچھ بھول ہوئی ہے، پھٹکے ہوئے انسان سے کچھ بھول ہوئی ہے، ہر سمت شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، پھولوں کے نگہباں سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، بلکہ میں تو کہوں گا جس عہد میں لٹ جائے کسانوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ آپ کا بہت